سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آؤ قرآن سیکھیں اور سکھائیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آسان تجوید کورس کا لیسن نمبر 8 کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان تجوید کورس سبق نمبر 8۔ تلاوت کس طرح شروع کریں؟ اگر کسی سورت سے شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھیں۔ اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ دوران تلاوت کوئی سورت شروع ہو تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سورہ توبہ سے پڑھنا شروع کریں یا دوران تلاوت سورہ توبہ شروع ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں۔ تلاوت کے دوران کسی سے بات چیت کرے یا سلام کا جواب دے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تلاوت کریں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ اور مسائل۔ قرآن کریم میں 14 آیات ایسی ہیں جن کو خود پڑھنے یا کسی کی زبان سے سننے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 17 کے آخری رکوع میں بھی ایک آیت سجدہ جس پر سجدہ کرنا ضروری تو نہیں مگر کر لینا بہتر ہے۔ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے آیت سجدہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں اور کم از کم 3 بار تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھا لیں، بس سجدہ ہو گیا۔ تکبیر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے۔ اگر ایک آیت سجدہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر بار بار پڑھی گئی یا سنی گئی یا پڑھی بھی اور سنی بھی تو اس صورت میں ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کئی آیت سجدہ پڑھی گئیں تو جتنی آیتیں پڑھی گئیں اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے۔ اگر ایک آیت سجدے کو جگہ بدل کر بار بار پڑھا تو جتنی جگہ بدلی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے۔ جگہ بدلنے کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 2-3 قدم چلنا۔ نمبر 2 ایک ہی جگہ پر عمل کثیر کرنا۔ چھوٹی مسجد یا چھوٹے گھر یا کمرہ یا کوٹھری میں مختلف جگہوں پر پڑھنا ایک ہی مجلس کے حکم میں ہوگا۔ سجدہ تلاوت میں پڑھنے کی دعائیں۔ سجدہ تلاوت میں تسبیح پڑھنے کے بعد ان دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بہاوالہ ترمذی شریف۔ ترجمہ: میرے چہرے نے اس پروردگار کے لیے سجدہ کیا ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی بہترین انسانی صورت بنائی اور محض اپنی طاقت اور قوت سے اس کے کان اور آنکھیں کھولیں، پس بڑا ہی برکت والا ہے، وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہم اکتب لی عندک بہا اجرا وغعنی بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه وعلى نبي الصلاة والسلام۔ ترجمہ: اے اللہ تو اس سجدے کو قبول فرما اور اس کا ثواب اپنے ہاں لکھ دے اور اس کے سبب سے تو گناہوں کا بوجھ مجھ سے دور کر دے اور اس سجدے کو تو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا دے
اور تو اس سجدہ تلاوت کو میری جانب سے ایسے ہی قبول فرما لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول فرمایا ہے۔ ان پر اور ہمارے نبی پر درود و سلام ہو۔ میرے محترم عزیزو، آج کا ہمارا یہ سبق نمبر 8 مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تلاوت کس طرح شروع کریں اور سجدہ تلاوت کا طریقہ اور مسائل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 9 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔